رمضان المبارک کی راتیں میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبرائیل امی ہیں، اور تیسری شخصیت اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دورہ قرآن، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ منتقل کیا ہو قرآن۔ اچھا، پھر عبداللہ ابن مسعود خود بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ قرآن کی ہر صورت کے بارے میں مجھے علم ہے، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس لیے، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ قرآن سے آپ کا بڑا شغف تھا۔ جی جنید بھائی، اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا قرب کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا بعد کے دور کے اندر کہ ہم کوئی ایسا ہدایت یافتہ اور سنت پر زیادہ عمل کرنے والا جس کی ہم پیروی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اس کی وجہ جب آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا قرب تھا، اتنا قرب کہ وہ اس وقت بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے جس وقت ہمیں اجازت نہیں ہوتی، یعنی اس وقت بھی، اور ان سے فرمایا کہ آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کے حجرہ میں پہلے داخل ہوتے تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس قدر قرب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یوں کہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین اگر میں کہوں خدمت گزار، جی بالکل، یا دنیا کا سب سے بہترین اگر میں کہوں کہ گارڈ یا نیویگیٹر میں کہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، بالکل، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات! اس میں دوسری بات، جب ہم آپ کے علم کی بات کرتے ہیں اور آپ کی فقاہت کی، تو آپ کی فقہ کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کی مجلس میں جب کوئی آپ مسئلہ بیان کر دیتے تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی کو انکار کرنے کی یا اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی گلیوں کے اندر خواتین کو فقہی مسائل کے اندر بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے خواتین کو فقہی مسائل میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے، انہوں نے تو کوفہ کی گلیوں کو بھی علم سے بھر دیا۔ اس قدر علمی مقام۔ پھر حدیث رسول کے اندر آپ دیکھیے 848 آپ کی روایات ہیں، 64 متفق علیہ ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، 21 بخاری شریف کے اندر ہیں اور 35 مسلم شریف کے اندر، اور حدیث بیان کرنے کے اندر اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ زبان سے نہیں بولتے تھے۔ اگر کبھی حدیث بیان کرتے ہوئے قال رسول اللہ کے الفاظ زبان سے نکل جاتے تو جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی اور فوراً فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے اس جیسا فرمایا یا اس کے قریب قریب فرمایا۔ یعنی اتنی احتیاط! جی، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے یا تو ایگزیکٹ وہی الفاظ بیان کیے جائیں یا یوں کہا جائے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تاکہ وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہیں وہی بیان کیے جائیں، اس کے علاوہ الفاظ آپ کی ذات کی طرف۔ بات کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے قابل اصلاح جو پہلو آپ کی حیات سے ہمارے لیے کہ آپ نے ایک دن مقرر کیا تھا واز کے لیے اور اسی دن آپ واز فرماتے تھے، جمعرات یا جمعہ کا دن۔ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ واز کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے روزانہ واز کیا تو مقطعات کا شکار ہو جاؤ گے، اور میں نبی علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی مختصر گفتگو فرماتے لیکن جامع گفتگو۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی محافل کی اور تقاریب کی اصلاح کریں کہ جہاں ساری رات کی محافل تو ہوتی ہے لیکن اس سے کتنا مؤثر پیغام آگے جاتا ہے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے خطابات تو ہوتے ہیں لیکن اس سے پیغام کتنا مؤثر آگے گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر آپ کے ورع اور زہد کی آپ نے بات کی، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کو امید کس چیز کی ہے؟ تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیسا کوئی شخص اب ہم میں نہیں چھوڑا۔ تو اس قدر فقاہت بھی، علمی مقام بھی، قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ شغف، ایک شخصیت کی ذات کے اندر اتنی عزتیں، عظمتیں، رفتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی تھی۔